اس کے بعد میں محترم مولانا جہانگیر عباسی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ سٹیج پر آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ مولانا جہانگیر عباسی، صدر اہل سنت والجماعت تحصیل لورا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وفی الفرقان الحمید، محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات سامعین محترم، اس وقت میں اور آپ ہر دل عزیز شخصیت اپنے اس علاقے کے انتہائی تحریکی، انتہائی مذہبی اور انتہائی اتفاق اور اتحاد کو فروغ دینے والی شخصیت محترم صوفی یعقوب صاحب کی اس تعزیتی ریفرنس میں سارے شریک ہیں۔ میں رب کائنات سے دعا کو ہوں کہ رب کائنات خالو جان کی کامل بخشش فرمائے اور ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ میں انشاءاللہ العزیز اپنے 5 منٹ میں بات کو مکمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ سامعین محترم، یہ تعزیتی ریفرنس اور یہ پروگرام یہ جذبات پیدا کرنے کے لیے، شعور دلانے کے لیے، یاد دہانی کرانے کے لیے ایسی چیزوں کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ اور یاد رکھیں، جس شخص کی تعزیتی ریفرنس میں ہم شریک ہیں، میں نے جو اپنی زندگی میں جو ان کے ساتھ نشست و برخاست جو مختصر ہوئی، جو آنا جانا، وہ انتہائی تحریکی ذہن کے آدمی تھے۔ وہ آخری ایام میں جب وہ شدید بیمار تھے، اس وقت بھی جس نظریے کے ساتھ ان کا تعلق تھا وہ اسی طرح اس کے ساتھ قائم اور دائم تھے جس طرح وہ جوانی میں تھے۔ وہ انہیں اپنی خوبصورت انداز میں اپنی بات کو سمجھانا، بڑے خوبصورت انداز میں اپنے پیغام کو دوسرے لوگوں تک پہنچانا۔ اور یاد رکھیں کہ جو لوگ صحیح نظریاتی لوگ ہوتے، حادثاتی نہیں، جو کسی لالچ کی وجہ سے نہیں، جو حقیقی معنوں میں جو لوگ نظریاتی لوگ ہوتے، جن کے اندر بنیادی طور پر غور اور فکر کا مادہ موجود ہوتا ہے، وہ لوگ ہمیشہ ہر دور میں، چاہے حالات سخت ہوں یا نرم ہوں، سردی ہے یا گرمی ہے، کوئی عام محفل یا مجلس ہے یا چاہے کوئی خاص لوگوں کے مجلس ہے، وہ لوگ اپنی نظریے کی بات کرتے۔ اس میں سے ہمارے خالو جان کی بھی یہ خصوصیت تھی۔ اب وہ چاہتے کیا تھے؟ اس ملک میں ایک ایسا نظام ہونا چاہیے۔ وہ چاہتے یہ تھے کہ ہمارے ملک میں حالات ایسے ہونے چاہیے کہ اس ملک کے ایک ایک شخص کو اس کے حقوق مل سکے، ایک ایک شخص کو اس کا حق مل سکے۔ انہوں نے ساری زندگی اس چیز پر ورک کیا اپنی بساط کے مطابق کہ وہ جو زبان سے کہتے تھے، وہ ان کے دل کا درد تھا، ان کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ، وہ یوں چاہتے تھے کہ میں زبان سے میرے الفاظ نکلے وہ حقیقت بنے۔ وہ چاہتے یہ تھے کہ اس ریاست کے اندر ایک عادلانہ نظام ہو، ایک منصفانہ نظام ہو، اس ملک کے اندر وہ لوگ قائم اور دائم ہوں جو دین کے دائی ہوں، جو دین سے محبت رکھنے والے ہوں، جو دین سے شغف رکھنے والے ہوں۔ جب یہ حالات ہمارے سامنے ہوں تو ہمارے سامنے کچھ رول ماڈل کے لیے کچھ لوگ ہونے چاہیے۔ وہ لوگ حضرات صحابہ اکرام ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی تربیت کی، جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر قرونی کرنی، بہترین زمانہ میرا ہے، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، ان کے بعد جو بہترین زمانہ، جو میرے بعد جو لوگ ہیں، یعنی صحابہ کا، اور اس کے بعد جو تابعین، تبع تابعین، یہ جو لوگ ہیں، یہ بہترین زمانہ ہے۔ اسی نظام کے لیے جس کے لیے فکر مند میں بھی ہوں، جس کے لیے فکر مند آپ ہیں، جن کے ریفرنس میں ہم بیٹھے، جنہوں نے ساری زندگی اس موضوع پر گزار دی، وہ کتنے غمگین، پریشان، مضطرب رہے ہیں۔ میں اس کی ایک مثال دے کر بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، جنہیں دنیا عدل و انصاف کا جنہیں امام کہا جاتا ہے، جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعاؤں میں مانگا، ایک ملک کا، ایک علاقے کا ایک گورنر ایک شخص کو بنایا جس کا نام سعید بن عامر تھا۔ جب وہ ایک علاقے کے گورنر بنتے ہیں، بوڑھے ہیں، 50 سال کی ان کی عمر ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے اپنے دور خلافت میں یہ طریقہ کار تھا
جہاں وہ اپنے اپنے گورنر مقرر کیا کرتے تھے، سال کے بعد ان کے احتساب کے لیے جاتے تھے. جب حضرت سعید بن عامر کے پاس پہنچے، جامع مسجد میں لوگوں کو جمع کیا، کہا کہ اگر تمہیں سعید بن عامر سے کوئی اعتراض ہے، اشکال ہے، تحفظات ہیں، تمہیں عدل نہیں دے سکتا، انصاف نہیں دے سکتا، برابری نہیں کر سکتا، تو آج تم کھڑے ہو کے شکایت کر سکتے ہو. میں اور آپ بھی ایک اسلامی جمہوریہ ملک میں رہتے ہیں، جو اسلام کے نام پہ جو ملک آزاد ہوا، جہاں پر عدل اور انصاف کی چیز کوئی دور دور تک ہمیں نظر نہیں آتی. ایک شخص کھڑا ہوتا ہے، کہا کہ ہمیں سعید بن عامر سے 4 اختلاف ہیں، 4 وجہ ہیں کہ ہم نہیں مانتے. یہ آدمی ٹھیک نہیں ہے، ہمارے لیول کا نہیں ہے، جو آپ نے جس انداز میں گورنر بنائے اس لیول کا نہیں ہے. کہا اعتراض کیا ہے؟ ایک شخص کھڑا ہوتا ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے جب میں وہ شرائط پڑھتا ہوں، جب وہ حالات دیکھتا ہوں، جب وہ شکایات دیکھے جاتے ہیں. کہا کہ یہ ہمیں پہلے رات کو بھی میسر ہوا کرتے تھے، دن کو بھی میسر ہوا کرتے تھے، اب یہ ہمیں دن کو ملتے، رات کو ملاقات ہم سے نہیں کرتے. دوسری شکایت یہ ہے، فجر کی نماز پڑھتے غائب ہو جاتے، دن 9-10 بجے، دن جب سورج بلند ہوتا ہے واپس آ جاتے ہیں. تیسری یہ ہے کہ کبھی کبھی یہ مجلس میں بیٹھے بیٹھے بے ہوش ہو جاتے ہیں، چیخ مارتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں. چوتھی یہ ہے، ہفتے میں ایک دن بالکل بھی ہمیں نظر نہیں آتے. ہم کیا کریں؟ ہمیں ایسا گورنر نہیں چاہیے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، سعید بن عامر کھڑے ہو جاؤ، ان سوالوں کا جواب دو اگر تمہارے کوئی پاس ہے. کہا رونے شروع ہو گئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. کہا میں صبح کی نماز کے بعد میں چلا اس لیے جاتا ہوں، میری زندگی کے 60 سال گزرے ہیں، 60 سال کا ہو گیا ہوں، میری داڑھی کے بال سارے سفید ہو چکے ہیں. میرے ساتھ زندگی کے 30 سال گزارنے والی میری بیوی بیمار ہے، وہ فالج زدہ ہو گئی ہے، جسم اس کا کام نہیں کرتا، وہ چرپائی پر ہے. میں غریب آدمی ہوں، گورنر ضرور ہوں، غریب ہوں. میں گھر میں جاتا ہوں، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد میں اس کی خدمت کرتا ہوں، میں اس کی خدمت کرتا ہوں، اس کے لیے کھانا پکاتا ہوں، اس کے کپڑوں کو صاف کرتا ہوں، اس کی گندگی کو صاف کرتا ہوں. کہا کہ دوسرا جواب کیا ہے؟ تم ہفتے میں ایک دن نظر کیوں نہیں آتے؟ کہا امیر المومنین، غریب آدمی ہوں، میرے پاس ایک کپڑے کا جوڑا ہے، میں ہفتے کے بعد اسے اتارتا ہوں، اپنے بیوی کے جوڑا کپڑوں کا پہنتا ہوں، وہ جب تک خشک ہوتے شام ہو جاتی ہے، میں ہفتے میں اس لیے نظر نہیں آتا. کہا کہ تم بے ہوش ہو جاتے ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ کہا ہے اے امیر المؤمنین، آپ مجھے چاہیں تو نکال دیجئے، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری زندگی کا ایک بڑا حصہ گزر چکا ہے، میں کیا کروں؟ جب میں اسلام سے پہلے کا دور نظر آتا ہے، میں اس پر مجھے اس اللہ کا ڈر، خوف، وہ جہنم میرے سامنے آ جاتی ہے، لہٰذا میں اس ڈر کی وجہ سے مجھے بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے، اس لیے میں بے ہوش ہو جاتا ہوں. اس لیے کہا کہ رات کو کیوں نہیں نظر آتے؟ کہا میں دن کو عوام کی خدمت کرتا ہوں، لوگوں کے پاس پیش آتا ہوں، رات کو میں اللہ کے حضور گڑ گڑاتا ہوں، اللہ کے حضور روتا ہوں، میں اللہ کے نزدیک میں کھڑا ہو جاتا ہوں، میں مصلی پہ بیٹھ کھڑا ہو جاتا ہوں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ میری زندگی کا ایک بڑا حصہ گزر گیا. اس وقت حضرت امیر المومنین حضرت فاروق اعظم کھڑے ہوئے، کہا کہ مجھے اس بات پر فخر ہے کہ اللہ نے مجھے ایسے گورنر عطا کیے، اللہ نے مجھے ایسے گورنر عطا کیے. سامعین محترم، میرے اور آپ کا ملک بھی اس وقت آباد ہو سکتا ہے، اس وقت عدل ہوگا، اس وقت انصاف ہوگا جب ملک کا حکمران فاروق اعظم جیسا ہوگا، اور ملک کا صوبے کا گورنر، صوبے کا وزیر اعلیٰ، عدالت میں بیٹھا ہوا چیف جسٹس، آرمی چیف جب فاروق اعظم جیسا ہوگا، اس جیسا کردار رکھنے والا ہوگا، جب سعید بن عامر جیسا ہوگا. یاد رکھیں، یہ اس وقت ہوگا جب میں اور آپ اس نظام سے ٹکرائیں گے جس کے لیے صوفی یعقوب صاحب نے اپنی زندگی کے 80 بہاریں گزار دی. اس ملک کے اس نظام سے ٹکراؤ، خدا کی قسم، اس جمہوری نظام سے، اس سیاسی نظام سے، اس ووٹ کے نظام سے ملک کا نظام نہیں بدل سکتا. نظام بدلنا چاہتے ہو، انصاف لانا چاہتے ہو، ملک میں عدل لانا چاہتے ہو، اپنے حقوق حاصل کرنا چاہتے ہو، خدا کی قسم ہمیں نبی کی سیرت پہ جانا پڑے گا، ہمیں پیارے صحابہ کی سیرت کو اختیار کرنا پڑے گا، اس نظام سے ٹکرانا پڑے گا. اگر یہ حالت نہیں ہوگی تو جس طرح میں اور آپ پس رہے ہیں، پستے رہیں گے. میں آخری بات کرتا ہوں، اس ملک کو بچانے کے لیے اٹھیے، اس ملک کے نظام سے ٹکرائیے، دینی جماعتوں کے دست و بازو بنے،
علماء کے دست و بازو بنے. جو لوگ آج بھی میدانوں میں ہیں ان کے دست و بازو بنے. یہ لوگ آپ کو شرمندہ بھی نہیں کریں گے, یہ لوگ آپ کو پریشان بھی نہیں کریں گے, یہ لوگ آپ کو مایوس بھی نہیں کریں گے. رب کائنات سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا سنا گیا اس پہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے, اور اس محلے علاقے سے جتنے بھی مرحومین ہیں بالخصوص خالو جان اللہ پاک ان کی کامل بخشش فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ.